बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक हफ़्ते की तवील तातील के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और ये तातीलात करने की वजह ये थी कि मुल्क के मंजरनामे पर, ख़बरनामे पर गिनी चुनी हुई 3-4 ख़बरें ही छाई हुई थीं, और वो ख़बरें थी अदलिया के हवाले से, पार्लिमान के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, सियासी जमातों के बयानात के हवाले से, गिरफ़्तारियों के हवाले से, अदालती पेशियों के हवाले से। इन तमाम ख़बरों में कहीं पर भी पाकिस्तान के 90% अवाम के मसाइल, मुश्किलात और तकालीफ़ का ज़िक्र नहीं था, और सोशल मीडिया और मीडिया पर इन तमाम ख़बरों के समंदर में अपनी छोटी सी कश्ती लेकर आने को जी नहीं चाहा, इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। आप में से बेशतर लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान में सियासी, आइनी, कानूनी, माशी बहरान अरूज से भी आगे बढ़ चुका है, और बहरान से भी आगे की कैफियत है। किसी भी रियासत के हवाले से आपको, जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स इस हवाले से बेहतर तरीके से जानते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स जानते हैं कि किसी भी रियासत के हवाले से जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि रियासत सतूनों पर खड़ी होती है, पिलर्स ऑफ द स्टेट होते हैं, और इनकी वजह से कोई भी स्टेट खड़ी होती है, कायम होती है, उसका वजूद बरकरार होता है किसी भी रियासत का जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर। इसके अलावा कहा जाता है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखें तो पाकिस्तान में जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर के अलावा मिलिट्री और मीडिया भी पाकिस्तान के स्टेट के, रियासत के सतून तस्वर किए जाते हैं। किताबी तौर पर ना ही सही, लेकिन प्रैक्टिकली इनको ज़ेर बहस भी लाया जाता है, इनके रोल को, इनके किरदार को, इनकी अहमियत को। और तमाम ही इन रियासत के सतूनों में जो गिरावट, जो टकराव, जो उलझाव और जो पेचीदगियाँ और जो उलझने हैं, वो एक आम आदमी की, जो पाकिस्तान का दरअसल ख़ास आदमी है, उसकी समझ से बाहर हो चुकी हैं। मुल्क में रमज़ान बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, मुफ्त आटे के नाम पर अवाम को कैसे जलील किया जा रहा है, रोज़गार, इंसाफ, लोअर जुडिशरी में आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलता है, कैसे मिल भी पाता है या नहीं, और उसके लिए क्या मुश्किलात और मसाइब होते हैं, इस हवाले से कहीं पर भी आपको तज़किरा नज़र नहीं आएगा। और ज़्यादातर सियासी मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इस वक्त तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की हुकूमत है, पंजाब की हुक्मरानी है, पंजाब की पावर गेम है, और इस पंजाब की पावर गेम में पंजाब, सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली जुडिशरी भी, एग्जेक्टिव भी, लेजिस्लेचर भी, सियासी जमातें भी, सियासी शख्सियात भी, मीडिया भी, और हर तरह से अगर आप देखें तो आपको तफरीक दर तफरीक नज़र आती है, जो एक पाकिस्तानी के लिए ज़हनी उलझाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का बायस है। और उसकी समझ से बालातर है कि पंजाब की हुक्मरानी के लिए पंजाब की अशराफिया क्या खेल खेल रही है, और इस खेल में रोज़ क्या नई नई जहतें सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हुक्मरानी किसकी है, तर्ज़ हुक्मरानी क्या है, वहाँ के अवाम को रोज़गार, सेहत, तालीम और दीगर हुकूक क्या दस्तयाब है, क्या बलूचिस्तान में पीने का पानी दस्तयाब है, इस बारे में आपको ना ही पार्लिमान में बहस नज़र आएगी, ना ही मीडिया पर। अंदरूने सिंध में क्या ऑपरेशन हो रहा है, कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ और पक्के के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को, उनके अहलकारों को, अफसरान को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्द हमले हो रहे हैं और लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। रोज़गार के मसाइल के साथ साथ शदीद मसाइल
دہشت گردی کے حوالے سے بھی اب دوبارہ ابھرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کسی کی بھی توجہ میں نہیں آ رہے اور سب کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اپنی پولیس فورس کے ہمراہ زمان پارک کی ڈیوٹی پر موجود ہیں، اور گلگت بلتستان کے عوام کو کیا آٹا گندم دستیاب ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے دیگر مسائل کے حوالے سے کوئی بحث یا کوئی توجہ ہے؟ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اسپیکر کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بھی منظر عام پر ہے۔ اسی طرح آپ ملک کے چاروں اطراف دیکھیں تو آپ کو بدامنی نظر آئے گی، ایسی خبریں نظر آئیں گی جو پریشان کر دینے والی اور ذہن کو مفلوج اور کند کر دینے والی خبریں ہیں۔ اس میں عوام کے لیے کہیں پر بھی کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نظر نہیں آتا، اور اس فرسٹریشن اور ڈپریشن کے ماحول میں جہاں پارلیمان میں کچھ اور بحث ہو رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک اور آپریشن ہوگا، اور اس آپریشن کے مضمرات کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، کن پر پڑیں گے، کیا ان قبائلی ضم شدہ قبائلی اضلاع کے ان علاقوں میں، بلوچستان میں جہاں آج بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے، ان علاقوں کے لوگ بڑے شہروں میں، ان علاقوں کے بچے بزرگ دہشت گردی کے باعث بڑے شہروں کے ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگتے نظر آئیں گے، جیسے کہ ہمیشہ کسی بھی ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام تصاویر ہیں اور پس منظر میں چلنے والی وہ خبریں اور وہ حقیقتیں ہیں جن کی جانب شاید کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکی منظر نامے پر پارلیمان، عدلیہ کی جنگ، 7 جج، 8 جج، چیف جسٹس، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پارلیمان میں کیا تند و تیز بیانات دیے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتیں کیا پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، کیا پاکستان کا نظام مفلوج ہونے کے قریب ہے، کیا پاکستان کا انجن سیز ہونے والا ہے، کیا پاکستان میں سسٹم کا اگر کہا جائے تو ڈراپ ہونے والا ہے، یا سسٹم تباہ و برباد اور ناقابل جسے دوبارہ ری سٹارٹ کرنے کے قابل نہ رہے ویسا ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف بین الاقوامی میڈیا بلکہ پاکستان کی مخالف کی قوتیں جو سوشل میڈیا پر خاصی ایکٹیو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور پاکستان کی نوجوان نسل کے اذہان میں اس طرح کا زہریلا پروپیگنڈا انتہائی ٹیکنیکل انداز سے، انتہائی محتاط اور ایک سوچے سمجھے انداز سے ڈال رہی ہے اس زہر کو ان نوجوان اذہان میں، جن کے باعث پاکستان کی نوجوان نسل جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کی باغ توڑ سنبھالیں گے، وہ انتہائی مایوس اور بے چین ہو چکے ہیں۔ انتہائی پریشان کرنے والی اور فکر پر مجبور کرنے والی اور سوچ پر مجبور کرنے والی خبریں ہیں ہر طرف۔ اس کے علاوہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی آج خبریں تھی آئین کی گولڈن جبلی کے حوالے سے۔ پاکستان کے آئین کی گولڈن جبلی منائی گئی، اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا اس حوالے سے بھی کسی دن گولڈن پروگرام کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمان میں موجود تھے، ان کی گفتگو، اس کے علاوہ آصف علی زرداری کی پارلیمان میں گفتگو، یہ آج کا بڑا موضوع تھا اور بڑی خبر تھی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز کا حال ہی میں دیا گیا ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو، جس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی، اور اس میں BMW اور مرسیڈیز گاڑیوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی آج کا ایک بڑا موضوع تھا اور توجہ کا مرکز تھا۔ اس کے علاوہ تواں مار پروگرام جاری ہے اور تواں مار پروگرام ہے وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی کی جانب سے، جو کہ کئی روز سے پھر خبروں میں ہیں،
اور پہلے مرتضیٰ عباسی صاحب وفاقی وزیر محترم خبروں میں آئے، ایک نوٹیفیکیشن کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ سردار مہتاب، اقبال ظفر جھگڑا اور دیگر مسلم لیگی قائدین کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، سوشل میڈیا پر آیا۔ اس سوشل میڈیا پر آنے والے شو کاز نوٹس کی تردید کی صوبائی جنرل سیکرٹری اور وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے، ایسے وقت میں کہ جب اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور سردار مہتاب اور اقبال ظفر جھگڑا کے سپورٹرز کی جانب سے یہ وضاحت دی گئی کہ مرتضیٰ جاوید عباسی پارٹی کے مرکزی قائدین کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی بحیثیت صوبائی جنرل سیکرٹری اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور وہ غیر آئینی جنرل سیکرٹری اور امیر مقام صاحب غیر آئینی صدر ہیں خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون کے۔ اس کے بعد تواں مار گئے جی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، اور انہوں نے تردید کی کہ یہ ایک جھوٹا اور فیک نوٹیفیکیشن ہے جو جاری کیا گیا ہے اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر بھی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے اس حوالے سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سائبر کرائم کی درخواست دی جانی چاہیے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ درخواست دیں گے، وہ درخواست انہوں نے دی یا نہیں دی وہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچ سکی، اور دکھائی ایسا ہی دیتا ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مار گئے دھواں۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے بارے میں انتہائی ناشگفتہ آخاں یا انتہائی غیر معیاری یا ناموزوں یا لوگ گفتگو آخاں، اس کی وجہ سے بھی ایک ویڈیو کی وجہ سے بھی خبروں میں ہے، جس میں وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف انتہائی نامناسب زبان استعمال کر رہے ہیں، بلکہ سیدھی گل تو سنال کراں تے گالیاں پہ کٹ دن۔ اس کے حوالے سے بھی خاصی شہرت حاصل کی ہے جناب مرتضیٰ جاوید عباسی نے۔ آئندہ کے ہل ٹاکس میں بھی آپ کی خدمت میں مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ مزید موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر طویل تعطیل کے لیے ہمیں آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ سونے دے والے۔